السلام علیکم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج کے جمعے میں رحمان لفظ کے متعلق یہ آخری خطاب ہوگا. اس کے بعد پھر دوسری صفات کے بارے شروع کی جائیں گی. اسی تعلق میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ الہامات جن میں رحمان کا ذکر ملتا ہے ان کا بھی تذکرہ کیا جائے گا. سب سے پہلی آیت سورہ الزخرف 37-38 ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. اور جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرے ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، پس وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور یقیناً وہ انہیں راستے سے گمراہ کر دیتے ہیں جبکہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں. یہاں کون سا شیطان مقرر ہوتا ہے جو رحمان سے اعراض کرنے والوں کے لیے؟ ایک تو برے ساتھی جو اللہ کی رحمانیت سے دوسروں کو نا امید کر دیتے ہیں، اور وہ انسانی بھیس میں چھپے ہوئے شیطان ہوتے ہیں. اور دوسرے نفس کا شیطان بھی مراد ہو سکتی ہے. تو بہرحال نقید لہو سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بیرونی شیطان ہے جو اس پر مسلط ہو جاتا ہے. اور رحمان خدا سے غافل کرنے کا مطلب ہے کہ رحمانیت جو لا انتہا رحم کرنے والی ہے اس سے پھر انسان بدظن ہونا شروع ہو جاتا ہے اور مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور مایوسیت ہی ابلیسیت کا دوسرا نام ہے. بس یاد رکھنا چاہیے کہ رحمان خدا سے یعنی رب رحمان سے کسی صورت میں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. گناہ کتنے بھی بڑھ جائیں مگر یہ کامل یقین ہونا چاہیے کہ اگر اللہ چاہے تو اس کی رحمانیت ہمارا سہارا بن جائے گی اور ہمیں ہر قسم کی مصیبتوں سے نجات بخشے گی. اور جب وہ شیطان ان پر مسلط ہوتے ہیں تو یصدونہم عن السبیل، وہ سیدھے راستے سے ان کو بہکا دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ لوگ ہیں. بس یہ دوسرا دھوکہ ہے جو شیطان کی وجہ سے ان کو نصیب ہوتا ہے بدقسمتی سے، کہ باوجود اس کے کہ وہ رائے حق سے جدا ہو چکے ہوتے ہیں، ہٹ چکے ہوتے ہیں، پھر بھی ان کے دماغ میں یہ وہم ہوتا ہے کہ ہم حقیقی راستے پر ہیں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں جو شخص قرآن کریم سے اعراض کرے اور جو اس کے صریح مخالف ہے اس کی طرف مائل ہو ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں. یہاں ذکر الرحمان کی تعریف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم سے لی ہے، قرآن کریم سے کی ہے. الرحمان کی کتاب ہے قرآن کریم،
اور اسی کا ذکر ہے سارے قرآن میں۔ فرمایا کہ جو قرآن کریم سے اعراض کرے اور اس کے صریح جو اس کے صریح مخالف ہے اس کی طرف مائل ہو، ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں کہ ہر وقت اس کے دل میں وہ سازش ڈالتا ہے اور حق سے اس کو پھیرتا رہتا ہے اور نابینائی کو اس کی نظر میں آراستہ کر دیتا ہے اور ایک دم اس سے جدا نہیں ہوتا، یعنی کسی لمحہ بھی اس سے جدا نہیں ہوتا۔ ایک آیت ہے سورہ الزخرف 46، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، اور ان سے پوچھ کہ دیکھ جنہیں ہم نے تجھ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے بھیجا کہ کیا ہم نے رحمان کے علاوہ کوئی معبود بنائے تھے جن کی عبادت کی جاتی تھی۔ اب اس میں سوال یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی گزر چکے ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ تو ظاہر بات ہے کہ مراد ان کی قوم ہے، ان کے ماننے والے ہیں۔ ان کے ماننے والوں سے پوچھو کہ کیا پہلے بھی تم نے کبھی سنا ہے کسی نبی کی وساطت سے، کسی صاحب الہام کی وساطت سے کہ خدا تعالیٰ نے رحمان کے علاوہ اس کے سوا بھی کوئی معبود بنائے ہیں؟ اب یہاں ایک الجھن والا مسئلہ ہے کہ رحمان نے تو معبود نہیں بنائے، رحمان تو خود معبود ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو جھوٹے معبود بنا رکھے ہیں اس کو وہ خدا تعالیٰ کی رحمانیت کی طرف منسوب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے رحمان خدا نے یا تمہارے رحمان خدا نے یہ جھوٹے معبود ہمارے لیے بنائے تھے، اس لیے ہم ان کو مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی رحمان نے تو کبھی کوئی جھوٹا معبود اپنے سوا کسی کو نہیں بنایا۔ من دون الرحمان سے مراد ہے رحمان خدا کی مخالفت میں، اور رحمان خدا کے علاوہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ حضرت خلیفہ مسیح اول نے جہاں رحمان خدا کی مخالفت کے معنی لیے ہیں۔ ایک اور آیت ہے سورہ زخرف کی 82 اور ساتھ ہی 83، ان دونوں آیات میں یہ ذکر ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا ابو العابدین۔ اب رحمان خدا کی طرف وہ بیٹا منسوب کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے کہ تو ان سے کہہ دے کہ مجھے رحمان خدا سے تو کوئی خد نہیں ہے، اگر رحمان نے کوئی بیٹا بنایا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی بات کرتا، تم اس کے کیا لگتے ہو؟ جیسا میں رحمان کے قریب ہوں تم اس کے قریب نہیں ہو سکتے۔ اگر رحمان نے بیٹا بنایا ہوتا یعنی عیسیٰ کو معبود بنایا ہوتا میرے سوا اپنے سوا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، مگر پاک ہے وہ رب جو آسمانوں اور زمین دونوں کا رب ہے، رب العرش عما یصفون، اور عرش کا رب بھی ہے۔ یہاں عرش کی تعریف میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پہلے اقتباسات گزر چکے ہیں۔ یہاں عرش سے مراد اول طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اپنی آماجگاہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ کے دل کو بنایا تھا۔ سورہ قاف 34-36، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو رحمان خدا سے غیب میں ڈرتا ہے، وجاء بقلب منیب، اور بار بار جھکنے والا دل لے کر آتا ہے۔ یہاں اس سے پہلے میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں بالغیب سے کیا مراد ہے۔ یہاں رحمانیت کا اکثر و بیشتر حصہ غیب نہیں ہے،
وہ ساری کائنات جو بنائی گئی اس سے پہلے کون تھا اس کی خبر دے سکتا تھا؟ صرف وہی غیب خدا تھا جس نے سب کچھ بنایا، اور کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی مانگنے والا نہیں تھا۔ تو جو رحمان کے غیب ہونے کے باوجود اس سے ڈرتا ہے، یہ صحیح تقویٰ کا مقام ہے کہ ظاہر وہ نہ سونگا جا سکتا ہے، نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ چھوا جا سکتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ سب سے زیادہ قرین ہے اپنے نشانات کے ذریعے، اپنی قدرتوں کے ذریعے اس سے قریب تر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ بس وہ قریب بھی ہے اور بعید بھی ہے۔ بعید ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کو دیکھ نہیں سکتے، وہ بہت دور کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور قریب ہے ان کے لیے جو اپنی رگ جان میں اس کو پاتے ہیں، اور اگر نفس پر غور کرتے ہیں تو نفس کی ساری بناوٹ میں اللہ تعالیٰ کی قدرتیں دکھائی دیتی ہیں۔ تو اس پہلو سے وہ غیب ہوتے ہوئے بھی قریب ترین ہے۔ اور جنت میں وہ لوگ جو قلب منیب لے کے آتے ہیں، ہمیشہ خدا کے حضور جھکے رہنے والا دل، ان کو یہ کہا جائے گا ادخلوہا بسلام، تم سلامتی کے ساتھ اس میں داخل ہو، ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشگی کا دن ہے۔ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، وہ اس میں وہ سب کچھ پائیں گے جو وہ چاہتے ہیں یا دنیا میں چاہا کرتے تھے، اس کی اعلیٰ قسم وہ اس جنت میں دیکھیں گے، اور ان کا تصور بھی جہاں تک نہیں پہنچ سکتا وہ بھی ہم ان کو عطا کریں گے۔ ولدینا مزید کا یہ مطلب ہے ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے، وہ جتنا مرضی سوچ لیں پھر بھی وہ سب کچھ نہیں سوچ سکتے، اس لیے ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے۔ اب سورہ رحمان کی آیات 2 تا 5۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، بے انتہا رحم کرنے والا اور بن مانگے دینے والا، علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا۔ اب قرآن کی تخلیق اور ازلیت کا مسئلہ اسی آیت سے حل ہو جاتا ہے۔ قرآن کو سکھایا ہے اس نے، قرآن کو پیدا نہیں کیا۔ تو یہ ازلی کتاب ہے جو لوح محفوظ میں خدا تعالیٰ نے محفوظ رکھی ہوئی ہے، اور لوح محفوظ کا مسئلہ عام انسان کی سمجھ سے بالا ہے، مگر جو چیزیں کسی موقع پر سمجھ سے بالا ہوں وہاں اپنا سر اطاعت جھکا دینا چاہیے، کہ جہاں ہر دو چیز جو سمجھ آ گئی وہ درست تھی، تو اس کا بھی کوئی ایسا معنی ہے جو ہماری سمجھ سے بالا ہوگا، لیکن ہے ضرور صحیح کہ قرآن کریم ایک لوح محفوظ میں ہے۔ اور رحمان نے قرآن تو سکھایا مگر انسان کو پیدا کیا۔ اب دونوں میں فرق استعمال ہوا ہے۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، اور پھر علمہ البیان، اور اسے بیان سکھایا۔ اب بیان سے مراد زبانیں بھی ہیں، اور بیان سے مراد خود قرآن بھی ہے، کیونکہ قرآن ہی سب سے زیادہ بیان کرنے والا، مشکوک چیزوں کو دوسری چیزوں سے الگ کرنے والا ہے۔ اس لیے بیان کا معنی زبانیں بھی ہیں، ہر قسم کی زبان انسان کو سکھائی کس طرح اپنے مفہوم کو ادا کرے۔ اور اس پہلو سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عربی زبان وہ پہلی زبان ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھائی۔ اب بعض لوگ اس پہ تعجب کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے کیسے ایک زبان سکھائی، لیکن ان کو غور کرنا چاہیے کہ انسان اور اس سے پہلے بندر میں دیکھو کتنا بظاہر تھوڑا سا فرق ہے، یعنی ارتقاء کے لحاظ سے بندر انسان سے پہلے آخری منزل ہے، لیکن بندر کی زبان کہاں اور انسان کی زبان کہاں؟ یہ جب تک رحمان خدا نے انسان کو یہ بیان نہ سکھایا ہو، یہ ناممکن تھا کہ وہ اتنے عظیم الشان طریق پر اپنے مطالب کو بیان کر سکتا۔
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علم نور ہے، وہ حجاب نہیں ہو سکتا، بلکہ جہالت حجاب اکبر ہے۔ خدا کا نام علیم ہے، اور پھر قرآن میں آیا ہے الرحمن علم القرآن، اس لیے ملائکہ نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بھی فرشتوں کو کچھ پتہ نہیں تھا، اور خدا کے حضور انہوں نے عرض کیا جب اسماء کی بات ہوئی ہمیں تو کوئی علم نہیں مگر وہ جو تجھے ہے۔ تو اسماء میں سب سے اول چیز ان انبیاء کے نام تھے جنہوں نے تخلیق کے بعد پیدا ہونا تھا، تخلیق آدم کے سلسلے سے شروع ہونا تھا۔ چنانچہ وہ جتنے انبیاء آئے ہیں ان کے اسماء انسان کو آدم کو سکھائے گئے، اور جب فرشتوں سے پوچھا گیا کہ آدم کو جو ہم نے نام سکھائے ہیں تم بتاؤ تو صحیح وہ کیا ہیں، تو انہوں نے کہا پاک ہے تو، ہمیں تو کوئی علم نہیں مگر جس کا تو علم رکھتا ہے، جس کا تو ہمیں علم دیتا ہے ہمیں صرف اسی کا علم ہے۔ اس کے نتیجے میں حضرت آدم نے یعنی ایک تفسیر اس کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک جتنے انبیاء نے ظاہر ہونا تھا ان سب کے نام بتائے، اور فرشتوں نے اپنی لا علمی میں پھر یہ اعتراض کر دیا، اعتراض نہیں یہ سوال کیا کہ کیا ایسے آدم کو تو پیدا کرے گا جو زمین میں خون بہائے؟ تو اس کا بھی ان کو علم نہیں تھا کہ آدم کے وقت زمین میں خون ضرور بہایا جاتا ہے، مگر آدم کی طرف سے یعنی خدا کے نبی کی طرف سے آغاز نہیں ہوتا، بلکہ اس پر ان کا خون مومنوں کا خون بہایا جاتا ہے جو ایک نبی پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ذرا سی بات کو بدل کر پھیر کر دیکھیں، جیسا کہ ویڈیوسکوپ کو بدل کے دیکھا جاتا ہے تو کچھ اور ہی منظر دکھائی دیتا ہے۔ خون ضرور ہر نبی سے وابستہ ہو چکا ہے، کوئی بھی نبی نہیں جس کے وقت میں انسانی خون نہ بہایا گیا ہو، مگر ایک بھی نبی نہیں ہے جس نے خون بہانے کی تعلیم دی ہو یا اقدام کیا ہو۔ اس نبی کے ماننے والوں کا اس کے مخالفین خون بہاتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نور الرحمان میں اس بیان کا لفظ میں عربی کا مفہوم لیتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، تو بیان سے مراد جس کے معنی بولنا ہے زبان عربی ہے۔ اس زبان کے مفردات ان کے مقابل پر واقع ہیں، اور ساتھ اس کی یہ خوبی ہے کہ بولنے کے طریق کو آسان کیا گیا ہے ایسا کہ دل پر اثر پڑے۔ سورہ الملک کی یہ آیات ہیں الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ اور وہی جس نے 7 آسمانوں کو طبقہ در طبقہ پیدا کیا۔ یہ جو ارتقاء کا مضمون ہے اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف اس زمین کے جانداروں سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ ساری کائنات میں پھیلا پڑا ہے۔ ساری کائنات طبقہ در طبقہ پیدا ہوئی ہے اور ترقی کرتی چلی گئی ہے ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اور اتنی وسیع کائنات میں تم کوئی بھی تضاد نہیں دیکھو گے۔ تفاوت کا ایک معنی ہے کوئی چیز نظر سے رہ گئی ہو، اور ایک معنی ہے تضاد۔ تو کوئی ایسی چیز نہیں دیکھو گے کہ گویا خدا کی نظر سے باہر رہ گئی ہو، ہر چیز مہیا کی گئی ہے، اور اتنی کائنات بنائی گئی، اتنے وسیع قوانین بنائے گئے کہ ان میں تضاد کوئی نہیں۔
فرج البصر حل ترى من فطور، تو تم نظر دوڑا کر دیکھو، دوبارہ دیکھو، کوئی تمہیں کہیں کسی قسم کا فطور دکھائی دیتا ہے، کوئی رسم نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر، پھر دوبارہ دہراؤ، نظر کو دوڑاؤ، کرتین، دوسری دو دفعہ یعنی دوسری مرتبہ، ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، نظر پھر دوسری مرتبہ بھی تمہاری طرف ناکام لوٹ آئے گی اور وہ تھکی ہاری ہوگی، اور خدا کی ساری کائنات میں کوئی رخنہ اور کوئی خلا دکھائی نہیں دے گا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، خلق الرحمان، رحمانی تقاضا سے جو اشیاء مفت میں مل گئی ہیں ان کی شکر گزاری کرو، ان میں کوئی فرق نہیں، سورج برابر روشنی دیے جاتا ہے، پھر ضرورت نبوت میں کیوں فرق کے قائل بنتے ہو؟ تفاوت اضطراب کو بھی کہتے ہیں اور اختلاف کو بھی کہتے ہیں۔ اضطراب یہ ہے کہ کوئی چیز کہیں کی کہیں ڈال دی جائے، ایسا نہیں ہے، اور نہ ایسا اختلاف اور گڑبڑ ہے کہ مثلا آگ کی خاصیت پانی میں جا پڑے اور پانی کی خاصیت آگ میں جا پڑے۔ تفاوت نقصان کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حق و حکمت میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، انسان کی تحقیقات میں نقصان ہے، ورنہ خدا کے کاموں میں کوئی نقصان نہیں۔ اب ایک آیت ہے سورہ الملک کی ہی، اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر، تم دیکھو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں پرندوں کی طرف جو ان سے اوپر فضا میں اڑتے ہیں، صافات ویقبضن، اپنے پر پھیلائے ہوئے بھی اور اکٹھے کیے ہوئے بھی، ان کو کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ الا الرحمن، رحمان کے سوا، انہ بکل شیء بصیر، وہ ہر چیز کو بڑی گہری نظر سے دیکھنے والا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ پرندوں کے اڑنے کو ایک نشان کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے؟ اس سلسلے میں سائنسدانوں نے جو تحقیق کی ہے اور بڑی گہری نظر سے اس کا مطالعہ کیا ہے، پرندوں کو جسم میں از خود اڑنے کی صلاحیت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ان کی ہڈیاں اگر کھوکھلی نہ بنائی جاتی، ان کے چھاتی کے مسلز غیر معمولی طاقتور نہ بنائے جاتے، ان کی خاص ایک شکل مقرر نہ کی جاتی، اور جو تکونی شکل ہے، تو ناممکن تھا کہ کوئی ایک پرندہ بھی ہوا میں اڑ سکتا۔ بس یہ رحمانیت کا تقاضا ہے۔ اس نے جب ان پرندوں کو پیدا کیا ہوا میں اڑنے کے قابل، تو اڑنے کے لیے جتنی ان کی ضرورتیں تھیں وہ ساری ان کو مہیا فرما رہی۔ اور یہ تو مختصر سے ذکر میں نے کیا ہے، پرندوں پر اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو لا انتہا ایسی باریک باتیں ہیں جن کو خیال اگر رکھا جائے، خیال نہ رکھا جائے تو کوئی پرندہ ہوا میں اڑ نہیں سکتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتے ہوئے براہین احمدیہ میں لکھتے ہیں، کیا ان لوگوں نے اپنے سروں پر پرندوں کو اڑتے ہوئے نہیں دیکھا کہ کبھی وہ بازو کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور کبھی سمیٹ لیتے ہیں؟ رحمان یہ ہے کہ ان کو گرنے سے تھام رکھتا ہے، یعنی فیضان رحمانیت ایسا تمام ذی روحوں پر محیط ہو رہا ہے کہ پرندے بھی جو ایک پیسے کے 2-3 مل سکتے ہیں، وہ بھی اس فیضان کے وسیع دریا میں خوشی اور سرور سے تیر رہے ہیں۔ اب پرندے آج کل تو نہیں مل سکتے ایک پیسے کے، اور اس زمانے میں حضرت مسلم کی تحریر سے اس زمانے کی اقتصادیات کا بھی علم ہوتا جاتا ہے۔ اس زمانے میں ایک پیسے کے 2-3 پرندے مل جایا کرتے تھے، اور تو پیسہ دے کسی کو پرندوں کے لیے تو وہ منہ کو مارے اس کے۔ امن حاضر الذی ہوا جند لکم ینصرکم من دون الرحمن،
ان الکافرون الا فی غرور، سورہ الملک کی یہ آیت ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں جو تمہارا لشکر بن کر رحمان کے مقابل پر تمہاری مدد کریں؟ جس طرح پرندوں کے لشکر ہوتے ہیں اسی طرح خدا تعالیٰ کے فرشتوں کے بھی لشکر ہیں، اور جو لشکر ہیں وہ رحمان کے مقابل پر انسان کی مدد نہیں کر سکتے، خواہ پرندوں کے لشکر ہوں یا اور لشکر ہوں، مادی لشکر۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے تو مدد کر سکتے ہیں وہ کسی کی، جب اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی جنود، کوئی لشکر کسی انسان کے کام نہیں آ سکتا۔ ان الکافرون الا فی غرور، مگر کافر نہیں ہیں مگر ایک دھوکے کی حالت میں۔ اب غرور اور غرور میں ایک فرق ہے۔ غرور شیطان کو کہتے ہیں جو دھوکہ دینے والا ہے، اور غرور اس دھوکے کو کہتے ہیں جو شیطان دیتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول لکھتے ہیں، جندن، یہ تمہارے لشکر تمہارے کسی کام نہ آئیں گے اور خدا کے عذاب کو ٹال نہ سکیں گے۔ من دون الرحمان سے مراد ہے رحمان کے مقابلے میں تمہارے ایک ناکام آئیں گے، نہ تمہاری مصیبت کو ٹال سکیں گے۔ اب سورہ الملک میں ایک اور آیت میں رحمان کے لیے ذکر ملتا ہے، قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین۔ کہہ دے وہی رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اس پر ہی ہم نے توکل کیا۔ بس تمام تر توکل خدا تعالیٰ کی رحمانیت پر ہی ہونا چاہیے، ورنہ انسان کے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان اتنے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اگر خدا تعالیٰ بے انتہا رحم کرنے والا نہ ہوتا تو کبھی بھی اس کے گناہ بخشے نہ جا سکتے۔ بس رحمانیت پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ جتنے بھی انسان گناہ کرتا ہے ان پر غور کرے اور پھر یہ دیکھے کہ رحمان کتنا وسعت والا رحمان ہے، کتنی وسعت ہے اس کے بخشنے میں، اور اس پر نظر کرو تو پھر اس پہ توکل ہو سکتا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ گناہوں پر بے حیا ہو جائے انسان، مگر غفلت سے گناہ بھی تو ہوتے ہیں، اور گناہوں کا شعوری بعض دفعہ نہیں آتا جب تک گناہ حد سے زیادہ بڑھ نہ جائیں، اس وقت انسان کو محسوس نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ تو گناہ کا شعور بھی تو اللہ کی رحمانیت کے نتیجے میں ہی عطا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہر قسم کے گناہوں کے باوجود ایک رحمان ہے جس پر توکل ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی چھوٹا گناہ بھی نہ بخشا جاتا۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بس تم ضرور جان لو گے کہ وہ کون ہے جو کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ اب سورہ نبا کی 36 اور 38 آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، نہ وہ اس میں کوئی لغو بات سنیں گے اور نہ کوئی ادنا سا جھوٹ دیکھیں گے، نہ تو کوئی ادنا سا جھوٹ سنیں گے۔ کہ رب کی طرف سے ایک جزا ہے، ایک جزات الانعام، جزام میں رب کا عطان حسابہ۔ عطان حسابہ سے مراد ہے جزات اللہ، جیسے کانٹے کا تول ہو اس طرح وہ ان کو ایک جزا دی جائے گی۔ ایک اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جو بغیر حساب کے نہیں بلکہ ان معنوں میں حساب کے ساتھ ہے کہ اس میں کوئی بھی فرق نہیں دیکھیں گے۔ وہ خدا کون ہے؟ رب السماوات والارض، وہ آسمانوں کا خدا ہے اور زمین کا بھی خدا ہے، وما بینہما، اور ان سب چیزوں کا بھی ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ اب اس طرح بھی میں نے بارہا توجہ دلائی ہے کہ زمین اور آسمان کا تصور تو رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا، لیکن یہ کہ ان کے درمیان کیا ہے اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ بس قرآن کریم نے اس زمانے میں ایسے خدا تعالیٰ کی بات کی ہے
جو زمین و آسمان ہی کا رب نہیں بلکہ ان کے درمیان جو انہونی باتیں نہ نظر آنے والی اندیدنی باتیں ہیں ان کا بھی ذکر فرمایا ہے. اب کشش ثقل کا بھی بے شمار جگہ قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے اور وہ دکھائی نہیں دیتی. بغیر عمد ترونا، ایسے ستونوں پر کشش ثقل چل رہی ہے جن کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے. تو فرمایا زمین و آسمان کے درمیان جو چیزیں ہیں ان میں ڈارک میٹر بھی ہو سکتی ہے. سائنسدانوں نے اب دریافت کیا ہے کہ ایک میٹر ہے، مادہ ایسا جو تاریک مادہ ہے، اور تاریک مادے اور روشن مادے کا آپس میں توازن ایسا ہے کہ ایک دوسرے کے برابر ہو جاتے ہیں. اس سے عجیب و غریب باتیں سائنسدانوں نے جو دریافت کی ہیں یہ تمام تر قرآن کریم کی تائید کر رہی ہیں. اور اگرچہ یہ خود اندھے ہیں اور خدا کی قدرت کو دیکھ نہیں سکتے، مگر عجیب اندھے ہیں کہ خدا کی قدرت کو دکھا دیتے ہیں. اس وقت خدا کے سامنے ایسے انسان مغلوب و مروب ہو جائیں گے یعنی یوم قیامت کو کہ اس سے خود خطاب کرنے کی کوئی طاقت نہیں پائیں گے اپنے اندر. اسی کی مزید تشریح کرتے ہوئے اگلی آیات ہیں 39 سے 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. جس دن روح القدس اور فرشتے صف بصف کھڑے ہوں گے وہ کلام نہیں کریں گے سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے گا، اور جو بھی بات کرے گا وہ درست بات کرے گا. وہ دن برحق ہے اور جو چاہے اپنے رب کی طرف لوٹنے کی جگہ بنا لے. اس کے متعلق حقائق الفرقان جلد 4 میں یہ درج ہے. علاوہ اس کے رحمان کے معنی رحم بلا مبادلہ کرنے والا ہے. صفت رحمانیت اور کفارہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. اب رحم بلا مبادلے کا جو مضمون ہے اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کو ایسے رحمان کی طرح طور پر پیش کیا گیا ہے جس سے پہلے جس کی رحم کو مانگنے والا کوئی بھی وجود نہیں تھا. ساری چیزیں اس نے عطا کر دی انسان کو جو انسان کی پیدائش سے اربوں سال پہلے سے تیار ہو رہی تھیں، اور عین وقت پہ حسب ضرورت وہ چیز اتاری گئی. بس وہ دن جس کو مسلم فرماتے ہیں بلا رحم مبادلہ کرنے والا ہے، یعنی رحم بلا مبادلہ کرنے والا ہے کہ رحمان ایسا خدا ہے، ایسا اللہ ہے جو بغیر کسی مبادلے کے اس کو دیا کچھ نہیں جاتا مگر وہ رحم کرتا ہے. صفت رحمانیت اور کفارہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. مراد یہ ہے کہ حضرت مسیح کے متعلق جو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بندوں کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، یہ صفت رحمانیت کے ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتا. رحمانیت تو کسی مبادلے کو نہیں چاہتا اور کفارہ کسی مبادلے کو چاہتا ہے. اور کفارہ بھی ایسا احمقانہ تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے گناہ اٹھا کر اور قیامت تک کے ہونے والے گناہ اٹھا کر ایک مسیح پر لاد دیے، اور نعوذ باللہ ان کے گناہوں کے نتیجے میں بجائے اس کے کہ وہ لعنتی بنتے حضرت مسیح لعنتی بن گئے. ایسا جھوٹا اور باطل اور عقل کے کلیتاً خلاف عقیدہ ہے کہ اس سے زیادہ لو عقیدہ دنیا میں ہو نہیں سکتا. مگر اس عقیدے کے لیے دیکھو دنیا میں عیسائیت نے کتنا فساد برپا کر رکھا ہے. اتنی محنت سے اس عقیدے کو لوگوں میں دلوں میں جاگزین کیا ہے کہ آنکھیں بند ہو گئی ہیں، سوچنے کا دماغ نہیں رہا کہ ہم کس بات پر ایمان لا رہے ہیں. اور جو سچا عقیدہ ہے قرآن کریم کا
اس سے انکار کرنے پر لوگوں کو آمادہ کیا جا رہا ہے. اور جماعت احمدیہ کا فرض ہے کہ اتنی واضح حقیقت یعنی خدا کی وحدانیت اس عقیدے کو دنیا کے سامنے بانگ بلند آواز کے ساتھ پیش کریں اور نصیحت اس طرح پگھل جائے سامنے سے جس طرح دھوپ سے شبنم پگھل جاتی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام روح القدس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اور میرے دل میں ڈالا گیا کہ اس آیت میں روح سے مراد رسولوں اور نبیوں اور محدثوں کی جماعت ہے جن پر روح القدس ڈالا جاتا ہے اور خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں. مگر یہ شبہ کہ روح کے لفظ سے ان کو یاد کیا ارواح کے لفظ سے کیوں یاد نہیں کیا. یعنی روح تو واحد لفظ ہے اور ان سب کے اوپر الگ الگ روحیں اتاری گئی ہیں. ہر ایک مقرب ہر خدا کے بندے پر جس کو الہام ہوتا ہے حضرت جبرائیل خود تو نہیں اترتے تو ارواح اترتی ہیں. مگر قرآن کریم کا یہ طریق ہے کہ وہ جو سردار ہے اسی کی طرف حوالہ دیا جاتا ہے. اس کے تابع جو مختصر روحیں ہیں ان کا الگ الگ ذکر نہیں فرماتا. اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ بعض دفعہ قرآن کریم میں ایک واحد کا لفظ بولا جاتا ہے مگر وہ جمع پر اطلاق پاتا ہے اور بعض دفعہ جمع کا لفظ بولا جاتا ہے مگر وہ واحد پر اطلاق پاتا ہے. اس تعلق میں حضرت حضور فرماتے ہیں مگر یہ شبہ کہ روح کے لفظ سے ان کو یاد کیا ارواح کے لفظ سے کیوں یاد نہیں کیا. بس جان لے کہ قرآن کا محاورہ ایسا ہے کہ کبھی وہ واحد کے لفظ سے جمع مراد لے لیتا ہے اور کبھی جمع سے واحد ارادہ رکھتا ہے. یہ قرآن شریف کی ایک عادت مستمرہ ہے. یعنی قرآن کریم میں جگہ جگہ آپ کو یہ اسلوب نظر آئے گا. اور پھر خدا تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو روح کے لفظ سے یاد کیا یعنی ایک ایسے لفظ سے جو انقطاع عن جسم پر دلالت کرتا ہے. اب روح کی تفسیر ایک بہت ہی عظیم شان تفسیر فرمائی ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے. فرمایا روح تو بدن سے الگ ہوتی ہے اور بدن کو چھوڑ دیتی ہے تو بدن پیچھے کچھ بھی نہیں رہتا. تو انبیاء وہ ہیں جو اپنی زندگی ہی میں اپنے بدن سے الگ ہو چکے ہوتے ہیں. یعنی جسمانی علائشوں سے الگ ہو چکے ہوتے ہیں. فرماتے ہیں وہ مطہر لوگ اپنی دنیاوی زندگی میں اپنی تمام قوتوں کی روح سے مرضات الہی میں فنا ہو گئے تھے اور اپنے نفسوں سے ایسے باہر آ گئے تھے جیسے کہ روح بدن سے باہر آ جاتی ہے اور نہ ان کا نفس اور نہ اس نفس کی خواہشیں باقی رہی تھیں. اور روح القدس کے بلائے سے بولتے تھے نہ اپنی خواہش سے اور گویا وہ روح القدس ہی ہو گئے تھے اس کے ساتھ نفس کی آمیزش نہیں تھی. اب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعض الہامات جن میں لفظ رحمان کا استعمال آیا ہے 26 جون 1905 کا یہ الہام ہے. انی مع الرحمن فی کل حالت الموت و حالت البقاء. اس کا ترجمہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اپنے الفاظ میں نہیں ملا مگر حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے میں ہر حالت میں رحمان خدا کے ساتھ ہوں. یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زبان سے وہ یہ بلایا جا رہا ہے کہ میں یعنی مسیح موعود علیہ السلام ہر حالت میں رحمان خدا کے ساتھ ہوں خواہ موت کی حالت ہو خواہ بقا کی حالت ہو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام صفت رحمانیت سے کبھی بھی جدا نہیں ہوئے.
ہر دکھ اور غم کی حالت میں بھی اور ہر خوشی کی حالت میں بھی۔ پھر 19 اکتوبر 1905 کا ایک الہام ہے، انی مع الرحمن ادور، کہ میں خدا رحمان کے ساتھ چکر کھاتا ہوں۔ اب یہاں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زبان سے یہ کہا جا رہا ہے، اللہ خدا رحمان کے ساتھ چکر نہیں کھاتا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زبان حال سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے اللہ کی رحمانیت اپنے نئے نئے جلوے دکھاتی ہے، اسی طرح میں بھی اس رحمانیت کے جلووں کے مطابق ہو جاتا ہوں۔ جب وہ ایک جلال کا منظر دکھاتی ہے تو میں بھی اس طرح جلال اور جوش میں آتا ہوں، اور جب وہ رحمانیت اپنی ایسی حالت کا جلوہ دکھاتی ہے جس میں بہت زیادہ ترحم اور شفقت پائی جائے، میں بھی اسی طرح اس حالت کے مطابق ہوتا چلا جاتا ہوں۔ ایک 1906 کا الہام ہے اور اس کا ترجمہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ ہی میں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، میں رحمان ہوں، انی انا الرحمن فاجعل لک سہولۃ فی کل امر، میں رحمان ہوں اور ہر ایک امر میں تجھے سہولت دوں گا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سارے کام خدا تعالیٰ سے سہولت یافتہ تھے، اپنی طاقت سے آپ وہ کام کر سکتے ہی نہیں تھے۔ اتنے عظیم الشان کام کیے ہیں آپ نے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ انسان کو کیسے یہ توفیق ملی، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں رحمان ہوں اور میں تجھے ہر کام میں سہولت دوں گا۔ ایک اور آیت ہے، ایک اور الہام ہے، انی امرت من الرحمن فآتونی، میں خدا کی طرف سے خلیفہ کیا گیا ہوں۔ یہ ترجمہ مسیح موعود علیہ السلام کا ہے۔ امرت نہیں ہے، امرت یعنی مجھے امیر یعنی خلیفہ بنایا گیا ہے رحمان کی طرف سے۔ فآتونی، میری طرف چلے آؤ۔ انی ہمر رحمان، میں خدا کی چراگاہ ہوں۔ یہاں ہمر رحمان سے مراد یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ بہت غیرت رکھتا ہے، جس طرح ایک چراگاہ کی بے حفاظت کرتا ہے اور کسی دوسرے جانور کو اس میں دخل کی اجازت نہیں ہوتی، بھیڑیا داخل ہو اور اگر وہ گلریا طاقتور ہو تو وہ بھیڑیا موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے متعلق خدا تعالیٰ کا الہام بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کی چراگاہ ہوں، اور از شاخ مثمر، میں وہ شاخ مثمر ہوں کہ جس کے متعلق خوف رکھو کہ باغبان اپنی مثمر شاخ کو، اپنی پھلدار شاخ کو کبھی کاٹنے نہیں دیتا۔ تو اگر میری طرف آ گئے اللہ دویدی بے سب قبر، وہ شعر اس وقت میں یاد نہیں، پہلا وہ تو مجھے پتا ہے، پہلا اے آن کے سوئے من بے دویدی بے سب قبر اور باغباں بے ترس کے من شاخ مثمر، اے وہ، یہ حما کی تصویر ہے، اے وہ جو میری طرف کئی تبر لے کے دوڑے چلے آ رہے ہو مجھے کاٹنے کے لیے، باغبان سے بھی تو ڈرو کہ میں ایک سمجھدار شاخ ہوں، اور باغبان اپنی سمجھدار شاخ کی لازماً حفاظت کرتا ہے۔ پھر ایک الہام ہے جو قرآن کریم کی آیت کے طور پر ہے، الرحمن علم القرآن، خدا نے تجھے قرآن سکھایا۔ اب یہ ترجمہ مسیح موعود علیہ السلام کا ہے۔ یہاں لفظ تجھے سے مضمون کو واضح فرما دیا کہ رحمان خدا نے قرآن کریم تو نازل فرمایا،
لیکن اسے دوبارہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو سکھایا ہے۔ اگر اللہ آپ کا معلم نہ ہوتا تو آپ کبھی بھی قرآن نہیں سیکھ سکتے تھے، یعنی اس کے صحیح معنی تو اس پر ظاہر کیے۔ ایک الہام ہے دسمبر 1907 کا، یہ وصال کے قریب کے زمانے کا۔ اور میں تیرا رب رحمان ہوں، یعنی تیرا رب جو عزت والا ہے اور صاحب غلبہ ہے۔ انی انا الرحمن، انی انا ربک الرحمن، میں تیرا رحمان رب ہوں، ذو العزت و سلطان، وہ عزت والا اور غلبے والا رب میں ہوں۔ تو جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو رحمان سے وابستہ رہے گا جیسا کہ تو ہے، تو وہ تیرے لیے عزت کا موجب بھی بنے گا اور غلبے کا موجب بھی بنے گا، کیونکہ رحمان خدا صاحب عزت بھی ہے اور صاحب غلبہ بھی ہے۔ ایک الہام ہے حکم اللہ، جو 1908 کا ہے، اب یہ اور وصال کے قریب آ گیا ہے۔ بس اسی آخری زمانے کے الہامات کے ساتھ ہی اب صفت رحمانیت کا مضمون ختم ہوگا اور آئندہ پھر دوسری صفات کا ذکر شروع ہوگا۔ حکم اللہ الرحمن لخلیفۃ اللہ المغل السلطان، ترجمہ اس کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یوں فرمایا ہے: خدائے رحمان کا حکم ہے خلیفۃ اللہ مغل سلطان کے لیے۔ اللہ کا خلیفہ ہے اور مغل سلطان ہے، اور یہ بھی ایک بڑی شان کا اظہار ہے کہ یہ معمولی مغل نہیں ہے بلکہ مغل سلطان ہے، جس کو عظیم شان غلبہ دیا جائے گا۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک دو اقتباسات میں آخر پر رحمانیت سے متعلق رکھتا ہوں۔ صفت رحمانیت ہر اس وجود کو صفت ربوبیت سے تربیت پا چکا ہے، وہ سب کچھ مہیا کرتی ہے جس کی اسے حاجت ہو۔ یہاں ربوبیت کو پہلے رکھا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں الحمدللہ رب العالمین فرمایا گیا ہے۔ یہاں رحمانیت سے مراد وہ رحمانیت نہیں جو قدیم تر ہے، بلکہ ربوبیت کے بعد جو رحمانیت ہے وہ قرآن کریم کے نزول کی صورت میں ظاہر ہوئی ہے۔ تو یہ تضاد جو کبھی کبھی دوستوں کو نظر آتا ہے، اس کا حال یہی ہے کہ ایک رحمانیت ہے جو آغاز ہے، ہر چیز کا آغاز اس سے ہے، اور ربوبیت بھی اسی کے فیض سے جاری ہوتی ہے، اور ایک ربوبیت ہے جو انسان بننے کے بعد پھر شروع ہوتی ہے اور ہر چیز پر حاوی ہو جاتی ہے، اور رحمانیت سے پہلے ہوتی ہے۔ اسی ربوبیت کے نتیجے میں رحمان خدا علم قرآن کے ذریعے انسان کی تربیت فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں بس یہ صرف تمام وسائل کو رحم پانے کے لیے موافق بنا دیتی ہے، اور ربوبیت کا نتیجہ وجود کو کامل قوا دینا اور ایسے طور پر پیدا کرنا ہے جو اس کے لائق حال اور مناسب ہے۔ اسی صفت کا اثر یہ ہے کہ ہر وجود کو اس کے عیوب کو چھپانے والا لباس پہناتی ہے، اسے زینت عطا کرتی ہے، اس کی آنکھوں میں سرما لگاتی ہے، اس کے چہرے کو دھوتی ہے، اس کو سواری کے لیے گھوڑا دیتی ہے، اور اس کو شاہ سواروں کے طریق بتاتی ہے۔ اب رحمانیت کے دوسرے معنوں کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں: رحمان کے معنی خدا کے کلام سے یہ ثابت ہوتے ہیں کہ جب وہ بغیر کسی عوض کے اور سوا کسی عمل کے رحمت کرتا ہے اور اسباب مہیا کر دیتا ہے۔ مثلاً دیکھو، خدا نے جب یہ نظام بنا رکھا ہے، سورج ہے، چاند ہے، اناج ہے، پانی ہے، ہوا ہے، ہمارے امراض کے دفیہ کے لیے قسم قسم کی بوٹیاں ہیں، اب کوئی بتلا سکتا ہے کہ یہ اس کے کس عمل کا اجر ہے؟ ہر ایک شخص جو عمیق فکر کرے
اس پر خدا کا رحمان ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ انسان کی زندگی اور آسودگی کے لیے جو کچھ چاہیے تھا اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی مہیا کر دیا گیا۔ جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، اور پھر جو کچھ ہمارے وجود میں پایا جاتا ہے، یعنی انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کے بے شمار مظاہر ہیں۔ ان کا میں نے تفصیل سے دوسری جگہ اپنی کتاب ریشنلٹی میں ذکر کیا ہے، کس حیرت انگیز طریق پر خدا کی رحمانیت ہمارے بدنوں کے اندر موزن ہے۔ یہ سب اس کی رحمانیت کا نتیجہ ہیں، کیونکہ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت جو کچھ اس کے انعام تھے وہ کسی عمل کا نتیجہ نہیں ہو سکتے۔ تناسخ کا مسئلہ یہیں سے رد ہو جاتا ہے، مگر میں اس وقت بھی چھیڑنا نہیں چاہتا۔ اب میں آخر پر رحمانیت کا ایک اور جلوہ بھی بتاتا ہوں آپ کو کہ خدا تعالیٰ نے صفت رحمانیت کے تابع جو شفا کا مضمون پیدا کیا ہے، اس کا ذکر حضور فرماتے ہیں، ان میں ایک ہومیوپیتھک شفا کا نظام بھی ہے، اور یہ الہی نظام شفا کے قریب تر ان معنوں میں ہے کہ اس کی اتنی باریکیاں ہیں کہ ان پر غور کرنے سے انسان خدا کی ہستی کا لازماً قائل ہو جاتا ہے۔ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کے بغیر یہ شفا کا مضمون سکھایا جاتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے اس مضمون پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ لیکن اب میں ایک بات سمجھانی چاہتا ہوں۔ میں نے پہلے بھی بارہا ذکر کیا ہے کہ میری ڈاک میں کثرت سے لوگ یہ خط بھیجتے ہیں کہ ہمارا ہومیوپیتھک علاج کرو۔ اڑیسہ سے بھی خط آ رہے ہیں، اور پاکستان کے مختلف جگہوں سے، ربوہ سے بھی، بیرون ربوہ سے بھی۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنی دور بیٹھے ہومیوپیتھک علاج ہو سکتا ہی نہیں۔ ہومیوپیتھک علاج کے لیے تحقیق ہونی چاہیے، پورے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اس کے دو حل ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو میری کتاب ہے ہومیوپیتھی کی، وہ آپ خود لے لیں اور خود اس میں اشارے موجود ہیں، ان کو دیکھ کر خود اپنا مطالعہ کریں۔ سب سے بہتر علاج انسان خود کر سکتا ہے جو جانتا ہے کہ مجھے کیا بیماری ہے۔ لیکن جن کو یہ طریقہ نہیں، اور اکثر کو نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے کہ ہومیوپیتھک علاج کرنے کے لیے کوئی خود کتاب سے فائدہ اٹھا سکے۔ اس لیے ان کے لیے دنیا بھر میں خدا تعالیٰ کی رحمانیت کی مظہر ڈسپنسریاں قائم کر دی گئی ہیں، بلا مبادلہ کام کرتی ہیں۔ اس کثرت سے ڈسپنسریاں قائم ہیں کہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ سب دنیا میں کتنی بے شمار ڈسپنسریاں ہیں جو بنی نوع انسان کا علاج کرتی ہیں، مگر محض رحمانیت کے طور پر اس کا کوئی متبادل نہیں دیتی۔ مفت کی ڈسپنسریاں ہیں اور ان میں لوگ وقت ہیں۔ اس سلسلے میں ایک دفعہ پھر سمجھانا چاہتا ہوں احباب جماعت کو کہ اپنی بیماری کے لیے لکھیں تو صرف دعا کے لیے لکھیں، مگر علاج کے لیے نہ لکھیں۔ یہ ناممکن ہے میرے لیے کہ میں دور بیٹھوں کا علاج ہومیوپیتھک کر سکوں اور ان کی تفصیل سے ان کے حالات گفتگو کر کے معلوم نہ کروں کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں سوائے اس کے کہ میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ فلاں بھی بیمار ہے، فلاں بھی بیمار ہے، اب اس کو کون سی دوائی دی جائے، اور کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو میں آپ کے سامنے ایک مختصر فہرست رکھتا ہوں کہ کس کثرت کے ساتھ دنیا میں احمدیت کے ذخائر مفت علاج کی سہولتیں موجود ہیں۔ ہندوستان، جرمنی، امریکہ، کینیڈا، غربی کے دنیا بھر کے ممالک میں یہ ڈسپنسریاں کام کر رہی ہیں۔ اب امیروں کا فرض ہے، عمراء کا فرض ہے کہ وہ احباب جماعت کی واقفیت کروائیں۔ اب امریکہ سے، لاس اینجلس سے جو خط آتا ہے کہ میرا علاج کریں، وہیں لاس اینجلس میں ہی ہمارے مولد موجود ہیں جو ہومیوپیتھی کا بہترین علاج کر سکتے ہیں۔ اڑیسہ سے خط آتا ہے، وہاں بھی نظام جماعت مقرر ہے، کوئی نہ کوئی ہومیوپیتھی ڈسپنسری موجود ہے جو بلا مبادلہ ان کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہے۔
ربا میں تو کثرت سے ہیں اور ربا سے بھی خط آتے ہیں. عجیب بات ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے وہاں ہومیوپیتھک کلینک با معاوضہ بھی موجود ہیں بہت سے، وہ معاوضہ لے کے کرتے ہیں، لیکن جماعت کی طرف سے مفت علاج کی اتنی سہولتیں ہیں کہ دنیا کی کسی شہر میں اتنی سہولتیں نہیں ہوں گی. اور اس کے باوجود وہ مجھے لکھتے ہیں کہ ہمارا علاج کرو اور اپنی علامتیں تفصیل سے بیان کرتے ہیں. تو سب سے پہلے میں بجائے اس کے کہ لمبی فہرست پڑھوں، میں اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ نہیں بیچاروں کو کہ علاج کی کیا سہولت ہے. تمام دنیا میں سہولتیں ہیں مگر ان غریبوں کو پتہ نہیں، تو کیا کریں بیچارے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے امیر کا فرض ہے کہ وہ تمام جماعتوں کو مطلع کرے کہ آپ کے قریب ترین کون سی ڈسپنسری ہے جس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، اور اگر اس شہر میں نہیں ہے تو اس شہر بتائیں کہ کس جگہ جائیں، کیونکہ ان کو لازماً پھر وہاں جانا پڑے گا اور ہومیوپیتھک ڈاکٹر موجود ہوگا جو ان کو دیکھ کر پورا تحقیق کرنے کے بعد، پوری تحقیق کے بعد پھر ان کے لیے علاج تجویز کر سکتا ہے. اب مختصر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہندوستان میں مجموعی طور پر 70 کے لگ بھگ ڈسپنسریاں کام کر رہی ہیں. ان میں سے قادیان میں 3، پنجاب میں 6، ہماچل پردیش میں 1، ہریانہ میں 4، راجستھان میں 3، آندھرا پردیش میں 2، صوبہ جموں کشمیر میں 10، گجرات میں 1، یو پی میں 3، بہار میں 3، کیرلا میں 6، تامل ناڈو میں 2، مدراس میں 2، بنگال میں 16، آسام میں 4، اڑیسہ میں 2. یہ ساری ڈسپنسریاں وہاں کام کر رہی ہیں اور مفت علاج کر رہی ہیں. تو اگر قصور ہے تو مرکزی عمارت کا ہے، قادیان کے ذمہ دار افسروں کا قصور ہے کہ انہوں نے کیوں بار بار تمام جماعتوں کو متنبع نہیں کیا کہ اگر ہومیوپیتھک علاج کروانا ہو تو فلاں جگہ یہ سہولت موجود ہے. اگر وہ ایسا کر دیتے تو اس طرح مجھے پھر خط نہ آتے، مگر ربے والوں کو نہیں بتایا گیا تو اب باقیوں کو بیچاروں کو کیا بتایا گا. اس لیے یاد رکھیں، یہ فرض ہے، انجمن کا فرض ہے ربا کی ڈسپنسریوں کا تمام اہل ربا سے تعارف کروائیں اور سارے پاکستان کی ڈسپنسریوں کا سارے پاکستان والوں سے تعارف کروائیں. لاہور سے بھی خط آ رہے ہیں، لاہور والوں کو بتائیں تمہارے ہاں اتنی ڈسپنسریاں مفت کام کر رہی ہیں. کراچی سے خط آتے ہیں، کراچی والوں کو بتائیں کہ تمہارے ہاں اتنی ڈسپنسریاں مفت کام کر رہی ہیں. وہاں تو گاؤں گاؤں میں ڈسپنسریاں قائم ہیں. اس لیے اب میں امید رکھتا ہوں، میں اس کی تفصیل نہیں پڑھتا، اس میں وقت بہت ضائع ہو جائے گا، کہ تمام عمراء صوبائی و عمراء ضلع کی ذمہ داریاں اپنے اوپر ڈال لیں کہ ہر احمدی کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ ڈسپنسری کہاں ہے اور کیسے کام کر رہی ہے. میرے پاس موجود ہے قریب، مگر وقت زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے اب میں اس مضمون کو ختم کرتا ہوں اور جماعت کے عمراء کی طرف سے یا نائب اعلیٰ کی طرف سے یا وہ خلائے اعلیٰ وغیرہ کی طرف سے انشاءاللہ تعالیٰ سب کو معلوم ہو جائے گا اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ میرے کام میں سہولت ہو جائے گی. دیکھو، دعا کے لیے تو میں حاضر ہوں، کتنا سے لکھا کریں ہمیں فلاں بیماری لاحق ہے، ہمارے لیے دعا کریں، اور وہ میں باقاعدگی سے کرتا ہوں، ایک دن بھی مس نہیں کرتا. خط پڑھتے ہوئے بھی کرتا ہوں، رات کو تہجد میں بھی اکٹھے اجتماعی طور پر کرتا ہوں. اس لیے جہاں تک دعا کا چارہ ہے وہ تو میرا فرض ہے اور میں لازماً آپ کے دکھ میں شریک ہوتا ہوں اور جہاں تک میری توفیق ہے اسے دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن دور بیٹھے تو سیدھی علاج ناممکن ہے. امید ہے آئندہ اس مضمون کو پیش نظر رکھیں گے. اب تھوڑا کرتے کرتے بھی 1:10 ہو گئے ہیں، اور بہرحال یہ رحمانیت کا صفت کا یہ آخری خطبہ تھا. آئندہ پھر انشاءاللہ دوسری صفات باری تعالیٰ کا ذکر چلے گا.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم